ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر طریقہ کہ مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر مثال دی، ایک مثال دینے کے بعد پھر اس کے پیش نظر جو سبق تھا وہ بتایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا۔ ہمارے ہاں جو اہل علم طبقہ ہے ان میں اکثریت وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرتی ہے۔ جو آج کی حدیث ہے اس میں بھی کچھ اسی طرح کا اسلوب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، المؤمن یغار، مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ اب جملہ آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہمیں کس کس بات پر غیرت آتی ہے، ہمیں یہ بات ایک جملے میں سمجھا دی گئی کہ مومن غیرت مند ہوتا ہے، وہ غیرت کھاتا ہے، وہ غیرت کا اظہار کرتا ہے، المؤمن یغار یہ کہہ کر۔ اس کے بعد جب ہمیں یہ بات اس کی طرف توجہ دلائی کہ جس طرح تمہیں غیرت آتی ہے اور جب تمہاری غیرت کے خلاف کوئی کام ہو تو تمہیں غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے، بعض اوقات تم مارنے مرانے پر اتر آتے ہو، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی غیرت کے اوپر رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، واللہ یغار، اللہ تعالیٰ بھی غیرت مند ہے۔ جس طرح تمہیں غیرت کا معاملہ ہے نا، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیرت مند ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک چیز حاصل ہو اور آپ اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوں اور اللہ تعالیٰ جل وعلا جو ہے اس ذات کے ساتھ وہ معاملہ ہی نہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرمایا جس طرح مومن غیرت کھاتا ہے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ تعالیٰ بھی غیرت مند ہے۔ اور اگلا جملہ وَمِن غَيْرَةِ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ شَيْئًا حَرَّمَ اللَّهُ، اور وہ اس وقت اللہ کی غیرت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کو اس وقت برا لگتا ہے جب بندہ وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیا۔ انسان ایسا کوئی کام کرے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، پھر بندہ وہ کام کرے کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو بھی بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے نا وہ آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا حلم کتنا ہے کہ ساری دنیا میں، ہم نے وہ واقعہ کئی بار پڑھا ہے امام غزالی کے حوالے سے مکاشفۃ القلوب میں، جب قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، ہم نے ایک بار ابراہیم کو سیر کرائی، ہم نے دکھایا ابراہیم کو آسمان و زمین کے معاملات سارے دکھائے۔ اب جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے ساری زمین آئی تو دیکھا ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو غیرت جاگی، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اب جب ساری دنیا سامنے تھی، سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو دوسرا دیکھا یا اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے، تیسرا دیکھا یا اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا اے ابراہیم ہماری حکمت ہے، ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں۔ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو مہلت دیے ہوئے، اسے علم ہے کہ یہ توبہ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی وہ مہلت ختم نہیں کرتا، فوری مارتا نہیں ہے، پھر بھی مہلت دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کے حرام کردہ کام کا ارتکاب کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے۔ جب تمہاری غیرت کے خلاف کوئی کام کرے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم خود سوچو، پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت کے آگے جا کے جب تم کوئی کام کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رحمتی، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ احادیث طیبہ میں آیا کہ میرے غصے پر، میرے غضب پر میری رحمت سبقت لے جا چکی ہے۔ ورنہ قرآن اٹھائیے تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں زمین میں دھسا دیتا، اگر وہ چاہتا تو تم پر آسمان سے بارش برستی، پتھروں کی بارش برستی، زمین میں تمہیں دھسا دیتا۔ وہ چاہے او یأخذہم علی تخوف، وہ تو تمہیں خوف سے مار دے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے عذاب ذکر کرنے کے بعد فرمایا میں تو تمہیں خوف سے مار سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب خوف آتا ہے انسان کو، وہ خوف کی کیسی، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آئے جب ہمیں خوف آیا ہوگا۔ فرمایا میں تو تمہیں خوف سے مار دوں، لیکن تمہارا رب رؤوف ہے، تمہارا رب رحیم ہے، ورنہ یہ کام تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں یہ توفیق نہ دے، کبھی ہم سے ایسا نہ ہونے پائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق نہ دے، ہمارے دل میں ایسا خیال نہ آنے پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ایسا بنا دے کہ ہمارے دل میں اس کی نافرمانی کا خیال تک نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنی بندگی پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔